بہت شکریہ امجد خان صاحب. سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ جیسی نفیس شخصیات کی ہمارے ملک کو آج بہت ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ میری یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہمیں عمران خان جیسی شخصیات عطا کرے تاکہ ہمارا ملک جس مقصد کے لیے بنایا گیا، وجود میں لایا گیا، وہ مقصد اس کا پورا کر سکیں آپ جیسے سپورٹ. جی سر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پاکستان اور پاکستان سے باہر ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہمارے بہن، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جو ہمیں سن رہی ہیں، سب کو السلام علیکم کہوں گا. اور سیکنڈلی میں ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سوچ کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک جدوجہد کا نام ہے. اور آج ہمارا لیڈر جیل کے اندر بیٹھا ہے اور الحمدللہ وہ اپنے اصولوں کی بنیاد پہ بیٹھا ہے. انہوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا، ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس میں جسے ایک زمانے میں ایک فلسفی تھے، ان کو زہر کا پیالہ پینا پڑ گیا تو ان کے مصاحبین نے کہا کہ ہم آپ کو جیل سے چھڑا کے لے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا مطلب ہے کہ تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے. تو الحمدللہ ہمارے لیڈر کا ایک سٹانس ہے، اور میں پچھلے سپٹمبر سے لے کے فیبرری تک میں تقریباً کوئی 25-30 دفعہ ان کو ملا ہوں، اور ہمیشہ میں انہیں جو پایا ہے وہ ایک ہی پایا ہے کہ وہ جب جیل کے اندر گئے تھے تو 75 ایئر یا 72 ایئرس کے گئے تھے، لیکن آج الحمدللہ وہ 50 ایئرس کے لگتے ہیں. یعنی کہ ان کی جو سوچ ہے اور ان کی جو انہوں نے اینٹی ایجنگ سسٹم لگایا کہ روحانیت کے اندر وہ اتنے آگے چلے گئے ہیں الحمدللہ، اور ان کی سوچ اتنی بلند ہو چکی ہے کہ اس لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ جس نے بھی کوئی زیادتی کی ہے تو میں ان کو معاف کر دوں گا. اس لیے وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ بے شک مجھے قسم ہے وقت کی اثر کی کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی فلاح پائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے، ہماری ایک تحریک ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے دائی ہیں، اور ہم پاکستان کی اس سوچ کو جو قائد اعظم کی سوچ تھی، ہم اس سوچ کو جو علامہ اقبال کی سوچ کو، وہ پاکستان چاہتے ہیں. ہم وہ پاکستان نہیں چاہتے جو کسی اغیار کے نیچے کام کر رہی ہو، اس کی معیشت کام کر رہی ہو، اس کی ڈپلومیسی کام کر رہی ہو، ان کے لیے کوئی پالیسیز بنائی جائیں. بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ پاکستان کے لیے بنائی جائیں. آج الحمدللہ جب پاکستان نے انڈیا کے خلاف جو وکٹری لی ہے تو آج پورا پاکستان کیوں خوش ہے کہ پاکستان نے اپنے بل بوتے پہ سب کچھ شکست دی ہے. اور آج ہم اس نوجوان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس جوان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس سپاہی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس ہمارا جو شاہین تھا جس نے انڈیا کے اندر جا کے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لے کے گیا اور اپنے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر سائن کر کے گیا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اپنے دلیر نوجوانوں کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں، کیوں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا، پاکستان دنیا کے نقشے پہ غیرت مند پاکستان کہلائے گا. اور عمران خان کا نظریہ کیا ہے؟ عمران خان کا یہی نظریہ ہے. اور جو آپ ہمارے بہت سارے جو ہمارے ابھی ہمارے بھائیوں نے بات کی کہ عمران خان تو یہی چاہتا ہے نا کہ ہم اپنے لیے کریں، ہم اپنی قوم کو آگے لے کے جائیں، ہم اپنے نوجوانوں کو آگے لے کے جائیں اپنی سوچ کے اندر، اپنی اعمال کے ذریعے. یعنی کہ ہماری معیشت بھی آزاد ہو، ہم کسی کے کہنے پہ یس اور نہ کریں، بلکہ ہم اپنے مقاصد کو سامنے رکھیں. تو کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا، اور انہوں نے جب ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے عمران خان نے تو یہ بات ان کو پسند نہیں ہے. جب عمران خان نے کہا ہے کہ میں معیشت اپنے مطابق چلانا چاہتا ہوں، یہ بھی بات ان کو پسند نہیں آئی. تو ایکسٹرنل اور انٹرنل معاملات جو تھے وہ بہت سارے کمپلیکیٹڈ ہوتے گئے. تو اس میں بہت سارے لوگوں کا کردار ہے، آپ سن چکے ہیں، میں اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو آج ہمیں یہ جو ہم ورچوئل جلسے کر رہے ہیں، یا ایک دوسرے کو ہم جو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں،
اور ہمارا بھی ایک ہی مقصد ہے. لوگ ہمارے وہ لوگ جو ابھی جیلوں میں پڑے ہیں، ہمارا لیڈر جیل کے اندر بیٹھا ہے، مشکلات کاٹ رہا ہے، ہمارے وہ نوجوان جو مختلف عدالتوں کے اندر ہر روز مختلف عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں، تو ہمیں ہمت دلاتے ہیں. میں خود بھی 1 سال جیل کے اندر رہا. 2023 کے اندر میں 1 سال کے بعد باہر آیا. تو مجھے ایک ہی بات حوصلہ دیتی تھی کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل کے اندر حوصلے کے ساتھ بیٹھا ہے، تو ہمیں بھی حوصلہ کرنا چاہیے. مشکلات آتی جاتی رہی ہے، کیونکہ تحریک جو ہے وہ مشکلات سے گزر کے ہی کندن بنتی ہے. آپ چائنا کی مثال اپنے سامنے دیکھ لیں، آپ انقلاب فرانس کو دیکھ لیں، بہت ساری دنیا کی مثالیں آپ کے ساتھ دیکھ لیں کہ جو فرسٹ ٹائم ہوا ہے 2022 کے اندر کہ عوام نے اپنا ایک ریئیکشن دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں پسند کرتے جو کرپٹ ہیں، جو کرپٹ مافیا ہے، جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور باہر کے ملکوں میں اپنی دولت کو لے کے گئے ہیں. ہم اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے اپنا سب کچھ باہر کے ملک سے لے کے لا الہ الا اللہ کی سوچ کو پروان چڑھایا ہے. تو ہمیں فخر ہے، ہم نے اپنے لیڈر پہ الحمدللہ، وہ ہمارا لیڈر ایک برانڈ ہے، دنیا میں ان کی بات سنی جاتی ہے. ابھی بھی جیل کے اندر جب مودی کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایون ویڈیو بھی نہیں تھی، ان کے الفاظ تھے اور پوری دنیا نے سنے کہ آر ایس ایس کا جو نظریہ تھا اس کو دنیا نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ بالکل، ایک ہمارے بھائی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ سارے ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں، اگر وہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہیں اور عمران خان نیچے کھڑا ہو تو لوگوں نے عمران خان کو دیکھنا ہے، انہوں نے کنٹینر کے اوپر نہیں دیکھنا. اگر سارے ہی لیڈر نیچے کھڑے ہو جائیں اور عمران خان اکیلا کنٹینر کے اوپر کھڑا ہو تو سب نے ان کنٹینر کے اوپر دیکھنا ہے، نیچے کسی نے نہیں دیکھنا. تو جو ہمارا لیڈر ہمیں نظریہ بتا رہا ہے، ہماری جو لا الہ الا اللہ کی سوچ بتا رہا ہے، تو ہم نے اس سوچ کو فالو کرنا ہے. اس کے لیے مشکلات آئیں گی. ایک بات یاد رکھے، میرے جتنے بھی میرے پاکستانی بھائی سن رہے ہیں، ہمیں ہمیشہ تحریکیں مشکلات سے گزر کے کندن بنتی ہیں، سوچ پختہ ہوتی ہے. مشکلات آ رہی ہیں، ہمارے جی بیٹا. نوجوان کیسوں کے اندر ہیں، جیلوں کے اندر ہیں. اچھا، میں ان نوجوانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، جو بہت زیادہ آپ دیکھیں بہت زیادہ تکالیف جانی مالی برداشت کی ہیں. یقیناً وہ ہر ان کا جو اس پاکستان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، خان صاحب کے لیے انہوں نے جو قربانی ہے وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. اور پھر آپ لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، میں ان کے لیے بھی یہ کہنا چاہوں کہ آپ کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ ٹائم کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. آپ نے فیملی کو، کاروبار کو، چونکہ یہاں کی جو زندگی ہے وہ پاکستان جیسی نہیں ہے، وہاں ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے. اس میں آپ جب وقت نکالتے ہیں، جس میں اپنے جان و مال کی قربانیاں دیتے ہیں، کہ پیسہ لگاتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. تو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یقیناً یہ جو جد و جہد ہے، یہ جو کوشش ہے، انشاءاللہ یہ کس لیے کہ ہم نے پاکستان مطلب کیا ہے، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہم نے وہ سوچ لے کے آئے جو قرارداد پاکستان کے اندر ہمیں بتائی گئی ہے کہ یہ پاکستان کیوں پاکستان بنے گا. ہم آزاد زندگی گزاریں گے، ہم اقلیتوں کو اپنے حقوق دیں گے، پاکستانیوں کو انصاف ملے گا. آج عدالتیں جہاں سوالیہ نشان بن چکی ہیں، وہاں پہ انصاف جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ آپ کی وہ سوچ جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ نہیں آ رہی. آپ کی 200 سیٹیں تھی، آج 17 سیٹوں والے جو ہے وہ قابض ہو چکے ہیں. آپ ادارے جو ہیں، جو جنہوں نے انصاف مہیا کرنا تھا، وہ ان پہ آج کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو جب تکالیف ہوتی ہے تو وہ انصاف نہیں دے سکتی. تو مسائل ہیں. یقیناً آپ کی جدوجہد، آپ کا اکٹھا ہونا، آپ نے اس سوچ کو آگے لے کے جانا ہے. میں تمام پاکستانیوں سے کہ اس میں آپ کے لیے مشکلات بھی آئیں گی، اس میں آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا، اس میں آپ کو کیسز بھی فیس کرنے پڑے گے، شاید آپ کے کاروبار بھی اس طریقے کے ساتھ نہ چل سکے. بالکل اس میں مشکلات آئیں گی، یہ آپ سوچ کے چلیں. تو اس سوچ کو جیسے حضرت جی امام سر، حسین نے جب میرے دیا خیال میں بجھا دیا نیٹ، تھا، کیونکہ بہت سی
آواز میری آ رہی ہے عفت؟ اوکے 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 جی جی سر آ حضرت رہی ہے، امام لیکن میرا حسین خیال نے میں جب بار دیے بار بجا انٹرپٹ ہو رہی ہے. جی سر میں آپ سے تو درخواست کروں گی سر کہ تھوڑا سا شارٹ کر کے وہ کر دیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے ویٹنگ میں ہیں. جی سر پلیز. شکریہ. لاسٹلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد اینڈ ورک فار پاکستان. عمران خان بالکل سر بالکل زندہ باد. زندہ باد. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. اللہ حافظ جی. جزاک اللہ سر. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ.